موضوع درس التنبیحات والتخویفات للمؤمنین سورة الحدید تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن وتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اما آنا کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں قریب آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جائیں. اے تلین عند الذکر، جب اللہ کا ذکر ہو تو ان میں رقت ہو، موعظت کے وقت میں اور قرآن کے سننے کے وقت میں. جیسے اللہ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب مومنوں پہ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کو سنیں، سمجھیں اور قرآن کے تابع ہو جائیں اور اطاعت کریں اللہ کے احکام کی. یعنی وقت آ چکا ہے، اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. قال عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی حدثنا صالح المری عن قتادہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ أنه قال إن الله استفتح قلوب المؤمنين فآتبهم على رأس 13 من نزول القرآن فقال. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو تقریباً قرآن کے نازل ہونے کے 13 سال بعد یہ تنبیہ آ گئی کہ ابھی تمہارے دل جو ہیں وہ کیوں بجھ گئے ہیں، ان کے اندر وہ کیوں رقت پیدا نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ نرمی کیوں پیدا نہیں ہوتی، دلوں کے اندر کیوں شدت آ رہی ہے اور کساوت آ رہی ہے. چونکہ مومنوں کے دل جو ہوتے ہیں جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ان پہ ایک خصوصی کیفیت طاری ہو جاتی. جیسے اللہ نے فرمایا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، کہ جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں. تو دل نرم ہوتا ہے تب آنسو نکلتے ہیں. اگر دل میں سخت کساوت آ جائے، دل میں زنگ لگ جائے تو پھر آدمی میں رقت پیدا نہیں ہوتی ہے.
ورنہ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جب اس کو مومن سنتا ہے تو صاف بات ہے کہ اس کے دل کی کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية. رواه ابن أبي حاتم بن الحسن بن محمد بن السبان حسين المروزي بن المبارك به ثم قال هو ومسلم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن هلال يعني الليثي عن عون بن عبد الله عن نبيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن آتمنا الله بهذه الآية لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے میں 4 سال بھی نہیں گزرے کہ اللہ کا عتاب آ گیا. یعنی ہماری حالت کیوں بدل گئی ہے؟ وہ پہلے والی کیفیت جو ہے وہ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ وقد رواه مسلم في آخر الكتاب وقد النسائی عند تفسیر هذه الآية عن هارون سعيد الأيلي عن ابن وهب وهي وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي النبي هازم بن عبد الله بن الزبير النبي مثله وجعله من مسند ابي الزبير لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى ابن يعقوب هي ابي حازم ان عامر عن ابن الزبير المسعود رضي الله تعالى عنه فذكره. وقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم قال لا أصحاب رسول الله ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص قال ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى الله نزل أحسن الحديث ملوا ملة فقالوا حدثنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وقال قتادہ. اب اس روایت میں آتا ہے حضرت قاسم روایت فرماتی ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ وقت گزر گیا اور ان میں جیسے ہوتا نا کہ آدمی ملول ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ قرآن سنائے ہمارے دلوں کی کیفیت کہی. تو اللہ پاک نے سورۃ یوسف نازل کی نحن نقص علیک احسن القصص. اس کے بعد پھر کیفیت اداسی کی ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سنائے. تو اللہ نے قرآن نازل کیا اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہا. پھر اس کے بعد ان کا دل بھرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سنائے. تو اللہ نے یہ تنبیہ نازل کر دی کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہے وہ جھک جائیں اور تمہارے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں. ذکر لنا ان شداد نے اس کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول ما يرفع من الناس الخشوع. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے لوگوں کے دل سے وہ خشوع جو ہے وہ اٹھ جائے گا. خشوع نہیں رہے گا, خشیت نہیں رہے گی. وہ جو قرآن پڑھنے پر آدمی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ نہیں رہیں گے. بس ایک قرات ہوگی زبان سے پڑھ دیں گے اور لا یتجاوز حناجرہم وہ ان کے حلقوں سے نیچے بھی نہیں اترے. کیوں؟ جب عمل نہ ہو قرآن پر, جب اللہ کے احکام کا حکم برداری نہ ہو, صرف منزل کے طور پہ ہو جی میں نے منزل پڑھنی ہے, منزل ضرور پڑھ, عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اور نہ سمجھ ہے نہ فہم ہے نہ عمل ہے, تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ.
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن ان کو لعنت کر رہا ہو۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھنے سے تو اللہ کی رحمت آتی ہے، تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن آپ نے فرمایا دیکھو قرآن مقدس میں یہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت یہ ہے۔ انہوں نے کہا جب قرآن پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے تو لعنت قرآن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ قرآن میں ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت فرماتے ہیں۔ وہ ظالم ہے، ظلم بھی کرتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن تو اس کو لعنت کر رہا ہے۔ اسی لیے خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے کئی گمراہ ہو گئے اور کئی لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ یعنی اگر آپ نے عمل نہیں کیا ہے تو گمراہی ہو گئی، وہ تو اور نافرمانی ہو گئی۔ اسی لیے قرآن کی شان ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، اللہ اس کتاب سے قوموں کو اونچا کر دیں گے اور بعض قوموں کو ذلت میں ڈال دیں گے۔ یعنی جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پکڑ لیا اور قرآن پہ عمل کیا اللہ ان کو اونچا کر دے۔ اسی لیے ایک دفعہ گورنر مکہ جو ہیں اس زمانے خلافت سیدنا عمر میں رضی اللہ عنہ، وہ آئے مدینہ منورہ، حضرت عمر نے بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ من والیت علی اہل مکہ تھا، تم تو آ گئے لیکن مکے میں اپنا نائب گورنر کس کو بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ابن ابزہ کو میں نے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ابن ابزہ من الموالی، وہ تو غلام قوم میں سے ہے، وہ تو موالی میں سے ہے۔ تو ہم نے موالی میں سے ایک بندے کو مکے والوں کا حاکم بنا دیا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں مکے والے کون ہیں؟ اہل مکہ تو اہل اللہ، وہ تو اللہ کے گھر والے ہیں، جو جس کے گھر میں رہتا ہے اسی کے گھر والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ تو اہل اللہ ہیں۔ حضرت نے عرض کیا، اس نے کہا امیر المومنین آپ ناراض نہ ہوں، میرے معلومات میں اس وقت سب سے زیادہ قرآن جاننے والا، سمجھنے والا، بیان کرنے والا ابن ابزہ ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا صدق رسول اللہ، آپ نے فرمایا میرے محبوب نے سچ کہا تھا، دیکھو آج اللہ نے غلاموں کو قرآن کی وجہ سے اونچا کر دیا کہ جو غلام تھے آج اونچے ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اگر صرف تلاوت بھی کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن اگر تلاوت کے ساتھ سمجھ بھی رہے ہوں، سمجھ کے ساتھ عمل بھی ہو تو نجات تو تب ہوگی۔ اگر پڑھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اور پھر مخالفت کر رہے ہیں، اب دیکھو نا جی، قرآن پاک نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے، اگر ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں سود بھی کھا رہے ہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، بڑی بڑی ملیں بھی چل رہی ہیں اور سارا معاملہ سود پہ ہے، قرآن بھی ماشاءاللہ منزل پڑھتے ہیں جی فجر کی نماز کے بعد، وہ جی ایک پارا منزل ہے ان کی، ماشاءاللہ منزل کس منزل پہ لے جائے گی تمہیں؟ قرآن بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور رشوت بھی کھا رہے ہیں، قرآن بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور نعوذ باللہ ہمسائے کی لڑکیوں پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں،
قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور بے پردگی بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنی بیگمات کو لے کے شام کو ماشاءاللہ سمندروں کے کنارے پہ جا کے ہلا گلا بھی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے قرآن پڑھنے کا؟ یعنی اللہ سے بھی ڈرامہ ہے کہ 24 گھنٹے فیشن میں، اور آج آیت کریمہ کا ختم ہے، دوپٹے اوڑھ کے اور سفید چادر بچھا کے بیٹھ جائیں گی جی آیت کریمہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ نہیں جانتا تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو، خادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ فرمانے تم اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو۔ جب تم نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، سر ننگا ہے، اعلان چینل پہ بیٹھے ہیں بکواس کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ جی ہم تو بالکل مسلمان اور پکے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے ٹھائکہ کو مولویوں نے لے رکھا ہے۔ یہ مولوی کون ہیں ہمیں فاسق فاجر اور کافر بنانے والے؟ یاد رکھو، ایک لفظ یاد رکھ لو ہمیشہ کے لیے، مولوی یا عالم یا علماء کافر بناتے نہیں، بتلاتے ہیں۔ بات سمجھو، مولوی کافر بناتا نہیں، بتلاتا ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو حضور کا منکر ہو مسلمان ہے کافر؟ ہاں جی، تو اب تو تم بھی کافر بنا رہے ہو۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ جو قرآن کا منکر ہے، جو معجزات محمد مصطفیٰ کا منکر ہے، جو حدیث کا منکر ہے، جو جنت جہنم کا منکر ہے، وہ کیا ہے؟ اب تم بھی کافر بنانا شروع ہو گئے، فیکٹری بن گئی کافروں کی۔ یاد رکھو، کوئی کسی کو کافر نہیں بناتا، بتلاتا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ اعمال آ گئے تم کافر ہو، اگر یہ اعمال آ گئے منافق ہو، اگر یہ اعمال آ گئے فاسق ہو، اگر یہ اعمال آ گئے فاجر ہو۔ وہ بتلاتا ہے، بنانے کی کسی کو کیا طاقت ہے؟ کوئی کسی کو کافر بنا دے؟ یہ تو الزام ہوتا ہے جی مولوی کا تو کام ہی یہی ہے نا، یہ کافر اور یہ کافر اور یہ کافر اور یہ کافر۔ یہ الزام نہیں، بات کو سمجھا کریں، صرف لفاظی میں نہ آ جایا کریں۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو تمہارے دل جو ہے جھک جائے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم۔ اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی یہود و نصارہ کی طرح نہ بن جانا۔ لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوا وراء ظهورهم، کہ ان لوگوں پر جب مدت گزر گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو، مدتوں کے بعد اب انہوں نے کیا کیا؟ بدلوا کتاب اللہ، اللہ کی تورات کو بدل ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بدل کے پیسے حاصل کر کے فتوے بدل ڈالے، اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ وَأَقْبَلُوا عَلَى الْآرَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَقْوَالِ الْمُتَفِقَةِ، اور مختلف آراء پیدا کی، گھڑے ہوئے اقوال پر چل پڑے۔ وَقَلَّدُوا الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ وَأَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے دین کو چھوڑ کے اپنے احبار، اپنے ان کے جو عالم اور صوفی ان کے پیچھے چل پڑے، اور ان کو بھی اللہ کے سوا ربوبیت کے درجے پہ بٹھا دیا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَلَا يَقْبَلُونَ مَوْعِظَةً وَلَا تَلِينُ قُلُوبُهُمْ بِوَعْدٍ وَلَا وَعِيدٍ۔ ان حالات میں پھر ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، اب ان پہ نہ کوئی وعد اثر کرتا ہے نہ وعید اثر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة۔ اب ان کے اعمال جو ہیں
ان کے دل جو ہیں وہ بگڑ گئے، ان کے اعمال جو ہیں وہ بیکار گئے، ان نے تورات بدل ڈالی، احکام بدل ڈالے۔ اگر کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تو فتویٰ بدل جاتا، غریب آدمی کرتا تو اچھا اس کا تو ہاتھ کاٹ دو، اگر کوئی بڑا آدمی چلو جی اس کو 2 جوتے مار کے بھگا دو، اس کو یعنی فتوے بدل دیتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت مبارک تورات میں تھی اس کو بھی بدل ڈالا، ورنہ حضور کی شان جو ہے تورات میں، انجیل میں، ہر کتاب میں، یعنی آپ میرے مسلمان بھائی جو ہندوستان سے آتے ہیں وہاں جا کر کسی پڑھے لکھے ہندو سے کہیں کہ ان کا جو رگ وید ہے نا، اس کو کہو مجھے ذرا وہ رگ وید تو دکھاؤ، اس میں باقاعدہ وضاحت سے بشارات موجود ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بالکل وہ منظر موجود ہے کہ کہاں پیدا ہوں گے، جیسے تورات میں تھا نا کہ مولد ہو مکہ تا، مکے میں پیدا ہوگا، وہ مہاجر ہو یثربا، اور مدینہ منورہ میں ہجرت کرے گا، وہ انہ یقبل الہدیۃ، ہدیہ قبول فرمائیں گے، ولا یاکل من الصدقۃ، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، بین کتفیہ علامۃ، اور آپ کے 2 کندھوں کے درمیان میں ایک مہر کی علامت ہوگی۔ اور حضور کی اتنی وضاحت لکھی تھی کہ جب آپ چلیں گے تو ایسے معلوم ہوگا جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، اور جب آپ 1,00,000 آدمی میں کھڑے ہو جائیں سب سے اونچے نظر آئیں گے۔ اچھا، حالانکہ حضور کا قد مبارک لمبا نہیں تھا، یاد رکھو، حضور کا قد مبارک جو ہے، جنہوں نے حلیہ بیان کیا ہے میرے مدنی پاک کا، وہ فرماتی ہیں کہ اس میں طول فاحش بھی نہیں تھا، یعنی اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ برا لگے، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ چھوٹا نظر آئے، معلوم ہوا کہ درمیانہ قد مبارک تھا، امت بھی درمیانی اور سرکار دو عالم کا قد مبارک بھی درمیانہ تھا۔ لیکن کمال موجودہ ہے کہ حضور مثلا 1,00,000 صحابہ میں کھڑے ہیں، سب سے اونچے نظر آتے، اور کمال یہ تھا کہ میرے سرکار کو اللہ نے ایسی معجزات عطا فرمائے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مینا میں تھے، حضور خطبہ دے رہے تھے، اب 1,25,000 آدمی مینا میں ہو، کسی نے کسی جگہ خیمہ بنا لیا، کسی نے کسی جگہ بنا لیا، کسی نے کپڑا لٹکا لیا، کیوں کسی کے پاس تھا۔ تو فرمایا جب حضور خطبہ پڑھ رہے تھے مسجد خیف میں تو ہم سب ایسے محسوس کرتے تھے کہ ہمارے خیمے میں کھڑے ہو کے حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ شان تھی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ کان یتکلم، جب حضور سرکار دو عالم بات کرتے تھے کأن الشمس یجری فی وجہہ، گویا سورج آپ کے چہرے پہ دوڑ رہا ہوتا، اتنا نور ہوتا تھا، اتنا روشنی ہوتی تھی کہ ان الشمس یجری علی وجہہ، گویا کہ سورج آپ کے چہرے پہ ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ بچے تھے، آپ یعنی ابھی آپ کو تقریباً 2 سال کی عمر بھی نہیں تھی آپ کی، تو مکے میں بارشیں نہیں ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے دعا کے لیے۔ تو ابھی طالب جو ہے اس نے پتہ کیا کیا، وہ جلدی سے گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب، اور بعد میں کہ ابھی طالب نے وہ حضور کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آیا، اور کعبہ شریف کے دروازے کی آپ نے دیکھا چھوٹی سی دیوار آگے بڑھی ہوئی ہے، اس عتبۃ الباب پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، عمل تو کوئی نہیں ہے، اور اس خوبصورت چہرے والے کو لائے ہیں۔ اور یاد رکھو زندہ سے وسیلے پکڑنے میں کوئی جھگڑا نہیں، وسیلہ بادل موت میں جھگڑا ہے، یاد رکھو، زندگی میں وسیلے میں کیا جھگڑا ہے؟
زندگی میں تو آدمی بزرگوں کو کہے گا میرے لیے دعا کرو، علماء سے کہے گا میرے لیے دعا کرو، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اچھا اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیں، بارش آ گئی تو ابی طالب نے خوش ہو کے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اور گورے چہرے والا تیرے چہرے کو دیکھ کے تو بادل بھی جوش میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ابو طالب کافر ہے، ابو طالب کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن حضور کے یہ ساری چیزیں جو ہیں کتابوں میں موجود تھیں، علامات میں موجود تھیں۔ آج جو تورات بدل گئی اس میں بھی صفت محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ آج انجیل 4 ہو گئے، ایک نہیں ہے۔ انجیل لوکا ہے، انجیل مکوکس ہے، انجیل یوحنا ہے، چاروں کے اندر اب بھی حضور کی صفت موجود ہے۔ اور جو ہندو حضرات کے وید ہیں ان میں بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی صفت موجود ہے، ان کو ماننا پڑے۔ اور بعض کتابوں میں ہندوؤں کے وید میں ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مرنے کا وقت آئے تو وہ کہتے ہیں، وہ ہندی زبان میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھ لو ورنہ روح نہیں نکلے گی۔ ان کے ویدوں میں لکھا ہو، تم نے تو کام ہی نہیں کیا نا، ہمارا کام تو ہے نا لڑانا، جھگڑا، فلمیں، ڈرامے، فیشن ڈیزائن، ہم نے دین کے لیے تو کوئی کام نہیں کیا، ہم نے تو اسلام کے لیے کوئی، یہ تو اسلام مذہب حق ہے، وہ قائم رہے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے، ورنہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ جو کر رہے ہیں ان پر اعتراض ضرور کیے، جو کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے اس پہ الزام ضرور لگائے ہیں، یہ وہابی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت۔ بابا تم صحیح کام شروع کر دو، غلط رک جائے گا۔ اعتراض کرنے کے بجائے تم صحیح کام شروع کر دو، یا ان کے ساتھ جا کے ان کو بتا دو بھی یہ غلطی ہے، نہیں جائیں گے۔ اچھا اعتراض کون کرتا ہے؟ جو کبھی نہیں جائے گا۔ اچھا مدرسے والے چندہ کھا جاتے ہیں، جی یہ چندے میں چندے خور ہیں، چندہ اعتراض کون کرے گا؟ جیسے کبھی 1 روپیہ بھی مدرسے کو چندہ نہیں دیا ہوگا، جو دے گا وہ اعتراض کیوں کرے؟ اعتراض ہمیشہ وہ کرے گا جو اپنا پیسہ طوائفوں پہ لٹائے گا، مجرے میں لٹائے گا، اپنا پیسہ جو ہے زنا میں، شراب میں لٹائے گا۔ یا مدرسے مولوی اتنی چندہ کھا کھا کے مرتے ہیں، پڑتے ہیں ہر وقت چندہ، وہی چندہ تو اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے، چندہ تو حضور پاک نے بھی کیا ہے، صحابہ سے حضور نے چندہ مانگا ہے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناجائز استعمال نہ کرو، یہ تو نہیں کہ چندہ کرنا حرام ہے، چندے سے تو سارے کام چلتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے دل جو تھے نا سخت ہو گئے، وہ اپنے احباب و رہبان کے پیچھے چل پڑے، ان کو رب بنا لیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، چونکہ انہوں نے اللہ سے عہد توڑ ڈالا تو اللہ نے بھی لعنت کر دی۔ اس لعنت کی وجہ سے وہ ان کا عالم یہ تھا کہ اللہ کی کتابوں کے کلمات کو بدل دیتے تھے، ان کے دل جو تھے سخت ہو گئے، اور جو اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا بھول بیٹھے ہیں۔ اے فسدت قلوبہم فقست وصار من سجیتہم، وہ بھول گئے، ان کی عادت ہو گئی تعریف الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلمات کو اس مقام سے بدل کے دوسری جگہ، وترکوا الاعمال التي امروا بها،
اور عمل چھوڑ دیے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، وارتکبوا ما نہوا عنہ، اور ان چیزوں کا ارتکاب کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ ولہذا نہى اللہ تعالی المؤمنین ان يتشبهوا بهم في شيء من الامور الاصلیۃ والفرعیہ، اللہ نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ خبردار تم بھی اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، تم بھی اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑنا، تم بھی اللہ کے قرآن کو نہ بدل دینا، تم بھی اللہ کے قرآن میں تحریف معنوی یا تحریف لفظی کا ارتکاب نہ کرنا۔ وقد قال ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثنا حجاج بن دينار منصور بن المعتمد الربيع بن ابي ميلة الفزاري قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثنا ما سمعت اعجب الي منه الا شيئا من كتاب الله او شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے قرآن سے زیادہ اعجب چیز یا سرکار دو عالم کے فرمان سے زیادہ عجب اور محبوب چیز میں نے کوئی نہیں سنی۔ ان بنی اسرائیل لما طال علیہم الابد، بنی اسرائیل کا جب زمانہ پیغمبروں سے جدائی کا زیادہ ہو گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، اختاروا کتابا من عند انفسہم، انہوں نے اپنی طرف سے تورات میں ڈال دیا، استعوت قلوبہم واستحلت السنتہم واستلذت، اور اپنی طرف سے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام کر ڈالا۔ وکان الحق یحول بینہم وبین کثیر من شہواتہم وقالوا تعالوا ندعو بنی اسرائیل الی کتابنا ھذا، اب انہوں نے بنو اسرائیل کو اپنی اس کتاب کی طرف دعوت دی۔ فمن تابعنا علیہ ترکناہ ومن کرے ان یتابعنا قتلناہ، اور یہ بھی فیصلہ کیا جو ہماری اس کتاب کی پیروی کرے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ ففعلوا ذلك وكان فيهم رجل فقيه، انہوں نے ایسا کیا، ان کے اندر ایک آدمی سمجھدار تھا۔ فلما رأى ما يصنعون عمل الى ما يرى من كتاب الله وكتبوا في شيء لطيف ثم أدرجه، اس نے ایسا کیا کہ اللہ کی کتاب میں سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ لکھ ڈالی، فجعلوا في كتب ثم علق ذلك الكتب في عنقه، فلما أكثر القدر قال بعضهم لبعض يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القدر في بني إسرائيل فادعوا فلانا فعرضوا علیہ کتابکم، انہوں نے یہ کیا کہ اس کو اللہ کی تورات کے احکام کو لکھ کے اپنے اندر گلے کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں تم نے بنو اسرائیل میں قتل عام کر دیا ہے، فلاں آدمی کو بلاؤ، اس پر تم اپنی کتاب جو ہے پیش کرو۔ وَإِنَّهُ إِن تَابَكُمْ فَسَيُتَابِعُكُمْ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَإِنْ أَبَىٰ فَاقْتُلُوهُ، اگر وہ بندہ تمہاری اتباع کر لے تو سارے لوگ تمہارے پیچھے چل پڑیں گے، اگر وہ انکار کرے تو اس کو قتل کر دو۔ فَدْعُوا فُلَانًا ذَلِكَ الْفَقِيهَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا فِي كِتَابِنَا هَٰذَا قَالَ مَا فِيهِ عَارِضُوا عَلَيَّ، اس پر انہوں نے اپنی لکھی ہوئی کتاب پیش کی، اس نے کہا پڑھ کے سناؤ اس کے اندر کیا ہے۔ فَعَارَضُوهُ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ ثُمَّ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِهَٰذَا قَالَ نَعَمْ آمَنْتُ بِمَا فِي هَٰذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَرْنِ فَتَرَكُوهُ، اب جب اس کو کہا کہ کیا تم ہماری کتاب پہ ایمان لاتے ہو، اور نے کہا ہاں میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، وہ اشارہ کر رہا جو گلے میں لٹکایا ہوا تھا وہ تو اصل کتاب تھی نا، تو انہوں نے سمجھا ہماری کتاب کو مان رہا ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو قتل نہ کیا۔ فلما مات فتشوا وجدوه معلقا ذلك الكلم فيما يرى من كتاب الله وقال بعضهم لبعض يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة فافترقت بنو إسرائيل على 72 ملة۔ اب اس کے مرنے کے بعد جب یہ راز کھلا، اب بنی اسرائیل میں پھر اختلاف ہوا، تو وہ تقریباً اس دور میں جو تھے تقریباً 72 فرقہ بن گیا۔ وخیر منهم ملة ثابت القرن، اور ایک وہ جماعت تھی جو اس حق والے بندے کے تابع ہو گئی۔ قال ابن مسعود انکم اوشک بکم ان بقیتم وبقی من بقی منکم ان تروا امورا تنکرونها لا تستطيعون لها خیرا
فبحسب المرء منكم ان يعلم الله من قلبه انه لها كاره. حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اے لوگوں، وقت آئے گا، زمانہ آئے گا، تم ایسی ایسی چیزیں دیکھو گے جو بالکل منکرات ہوں گی. اگر کچھ بھی نہ کر سکو تو ان کو غلط سمجھنا، یعنی دل میں ان کی برائی کرنا اور ان باتوں سے دور رہنا. تو یہ باتیں جو تھی بنو اسرائیل میں تھیں اور اب ہمارے اندر بھی آ گئی. وروى ابو جعفر الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير مريد نبي ماشن ابراهيم قال جاء ادريس بن يعقوب الى ابن مسعود وقال يا ابا عبد الله هلك من لم يعرف المعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله هلك من لم يعرف قلبه معروف وينكر قلبه منكرا. ادریس آیا، اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ یا عبداللہ، وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو بھلائی کا حکم نہیں کرتے اور برائی سے منع نہیں کرتے. حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں، وہ بھی ہلاک ہو گئے جو دل میں معروف کو معروف نہیں سمجھتے اور منکر کو منکر نہیں سمجھتے. ان بنی اسرائیل لما طال عليهم الابد وقست عليهم قلوبهم اخترعوا كتابا من بين ايديهم وارجلهم استحبته قلوبهم واستحلته السنتهم. بنو اسرائیل نے خود کتاب بنا ڈالی. وقالوا نعرض من بني اسرائيل هذا الكتاب فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. وقال رجال منهم کتاب اللہ فی کنز مجعول کرنا بین صندوقی ہے، اس نے اندر کرن لٹکایا، اس کے اندر صحیح قرآن لکھا تھا. فلما کہ تو نے قال آمنت به ويؤمن القرآن بین صندوقی وماری لا بهذا الكتاب خیر من المدی وملت صاحب القرن. قوله تعالی اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. فی اشارۃ الی ان اللہ تعالی، اس میں اشارہ ہے کہ جیسے اللہ مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں، مردہ دلوں کو بھی قرآن سے زندہ کر دیتے ہیں. بعد قسمت یہدی الحیارہ بعد ذلتها وفرج القلوب بعد شدتها، مصیبتوں کے بعد شدت کو کھول دیتے ہیں. فکما یحیی الارض المیتۃ المجدبۃ الحامدۃ، جیسے زمین ہے بنجر ہے، خشک پڑی ہوئی ہے، اس پہ بارش بھیج دیتی ہیں بالغیث الحتان الوابل، بارش متواتر برس رہی ہے. کذالک یہدی القلوب القاسیۃ ببراہین القرآن، اسی طرح اللہ دلوں کی مردگی کو بھی قرآن کے دلائل سے زندہ کر دیتے ہیں. وَيُولِجُ إِلَيْهِ النُّورَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُفْرِطًا إِلَيْهِ الْوَاصِلُ، جب دلوں میں اندھیرا تھا تو قرآن کی روشنی پھر اندر داخل ہوتی ہے. فَسُبْحَانَ الْهَادِي لِمَنْ يَشَاءُ بعد الضلال. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہادی ہے، وہ گمراہی کے بعد بھی جس کو چاہیں ہدایت دے دیں. والمضل من اراد بعد الکمال الذی هو لما یشاء فعال وهو الحکیم العدل فی جمیع الفعال اللطیف الخبیر الکبیر المتعال. اس کی شان ہے وہ جس کو چاہے ہدایت دے، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ وہ جو چاہیں وہ حکمت والے ہیں، وہ عدل والے ہیں. اس کا ہر حکم، اس کا ہر عمل جو ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے، وہ مہربان ہیں، وہ جاننے والے ہیں، وہ سب سے متعالی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ میری بیوی کو ایام حیض کی عادت جو ہے وہ ہمیشہ 7 دن تھی، اب 14 دن ہو گئے ہیں، پھر بھی خون کا دھبا لگ جاتا ہے. یاد رکھو کہ 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اقل مدت حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے. 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو یہ بیماری ہے، استحاضہ ہے، یہ حیض نہیں ہے. وہ غسل کرے، نمازیں پڑھے، طواف کرے، سب کچھ کرے. مسجد نبوی میں 40 نمازوں کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ جو بندہ 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ اس کی کوئی جماعت مسجد نبوی سے قضا نہ ہو تو کتب لہ براءۃ من النفاق، اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے براءۃ من النار، اس کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں. حدیث ضعیف ہے، لیکن یاد رکھو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث جو ہے وہ محدثین کے نزدیک حجت ہوتی ہے. یاد رکھو ایک ہوتے ہیں عقائد، ایک ہوتے ہیں احکام، ایک ہوتے ہیں فضائل. عقیدے کے اندر تو یا قرآن ہوگا یا حدیث صحیح ہو، احکام میں بھی حدیث صحیح ہوگی، لیکن فضائل کے اندر ضعیف حدیث بھی قابل حجت ہوتی ہے. کہتا ہے جی کہ ایک عورت نے طواف زیارت کیا، ویل چیئر پہ تھی، وہ تھکی ہوئی تھی، سو گئی. اسی حالت میں اس نے طواف کر لیا. پھر اٹھ کے جب بیدار ہو گئی تو پھر وضو نہیں کیا، لیکن طواف دوبارہ بھی کر لیا. تو طواف تو اس کا ہو گیا، طواف زیارت تو اس کا ادا ہو گیا، حج بھی مکمل ہو گیا، لیکن دم دے گی. ایک آدمی کراچی سے احرام باندھ کے آیا، اس نے آ کے طواف کیا اور صفا مروہ نہیں ڈالا، اپنے بال کاٹ کے احرام کھول دیا، دم پڑ گئی. کیونکہ صفا مروہ جو ہے وہ عمرے میں واجب ہے، اور ترک واجب پر ایک بکری بطور دم دینی لازم ہوتی ہے. تو میرا بھائی جب تم عمرے پہ آ رہے تھے مسائل پہلے پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، غلطی کیوں کرتے؟ پتہ نہیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن، ٹھیک ہے. تم اگر ایک عورت نے احرام باندھا ہوا ہے لیکن ایام حیض آ گئے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے مکان میں بیٹھی رہے. جس دن اس کا حیض ختم ہو جائے غسل کرے، کپڑے بدلے، آ کے اپنا عمرہ پورا کرے. اگر میں نے ریاض سے احرام باندھا تھا لیکن وہ چپل جو لیے تھے وہ گم ہو گئے تو میں نے بوٹ پہنے رکھے، کوئی بات نہیں. پورے مکہ شہر جو ہے جہاں تک حدود حرم ہے وہ سارا مسجد الحرام ہے، اور جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے 1 لاکھ ملے گا. مسجد الحرام اسی 4 دیواری کا نام نہیں ہے، مسجد الحرام پورے حرم کا نام ہے. قرآن میں ہے نا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ مشرک باب عمرہ کے باہر کھڑا رہے، حد حرم میں اس کو روکا جائے گا. اور سب کو اللہ نے مسجد الحرام کہا ہے. اسی طرح فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. حج تمتع اور قران وہ کر سکتے ہیں جن کا بال بچہ مسجد الحرام میں نہ رہتا ہو. تو مسجد الحرام میں تھوڑا رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے. کہتے جی کہ ایک آدمی نے جمعہ میں غلطی ہوئی لیکن امام نے سجدہ سہو نہیں کیا. بہرحال بعض فقہا کہتے ہیں جب مجمع بہت زیادہ ہو تو ایسی خطا پہ نہ کرے تاکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، نمازیں برباد ہو جائیں گی. کیونکہ اگر غلطی ہو گئی ہے لیکن مجمع اتنا بڑا ہے تو اس لیے اگر نہیں کیا نماز پھر بھی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز لوٹاؤ.
مجھے عشاء کے وتر کی تیسری رکعت میں بھول گیا، کیا پتہ نہیں کیا بھول گیا، 12 سورج بھول گیا، نہیں وتر نہیں ہوئے۔ اگر پیشاب کے بعد سفید قطرے آتے ہیں اس پہ غسل نہیں ہوتا ہے، وہ استنجا کافی ہے۔ کبھی کبھی نماز میں ہم تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی ہماری دعا پوری نہیں ہوتی کہ امام سلام پھیر دیتے، ہم بھی امام کے ساتھ سلام پھیریں گے، ہم امام کے تابع ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے الگ کام شروع کیا، باپ نے پیسہ نہیں دیا ہے، تو اس کی جائیداد میں بھائی شریک نہیں ہے، بھائی تو جو باپ سے وراثت آئے گی شریک ہے۔ حضرت علی کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی، والدہ کی طریق اللہ پاک ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر صفا مروہ سے شروع کرو ادا نہیں ہوگی دوبارہ کرو، چونکہ تو قرآن ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آپ یہاں حرم میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو حرم میں تو پڑھا رہا ہوں، اور کہاں پڑھا رہا ہوں پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے پیر ہیں، بزرگ ہیں، مختلف سلسلے ہیں۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، اگر مرشد اتباع سنت والا ہے، اس کا لباس، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کھانا پینا سب تابع ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے، وہ صحیح مرشد ہے، اس سے تعلق رکھیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے میں طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، سر کے بال نہیں مڈائے تھے کہ مونچھیں بنا لی، اگر تھوڑے بال کاٹے ہیں تو 2-4 ریال خیرات کر دے، اگر پوری مونچھیں کاٹی ہیں تو دم پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، میرے بچے تو ہوتے ہیں لیکن فوت ہو جاتے ہیں، اللہ ہم کو طول العمر اولاد عطا فرمائے۔ میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں، آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی ہیں تو حنفی مسلک میں کوئی حل نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کرے، پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی، اور تقریباً یہی جمہور کی رائے ہے۔ لیکن بعض علماء ایک مجلس کی طلاق ثلاثہ کو ایک کہتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن احناف کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں۔ حرم پاک میں جوتے تبدیل ہو جاتے ہیں، لفافے میں بند کر کے اپنے پاس رکھو، کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ بہرحال لوگوں کے نہ پہنو بغیر اجازت۔ حرم میں افضل عبادت طواف ہے، اگر طواف نہ کر سکو تو پھر نفل پڑھنا ہے، وہ بھی نہ کر سکو تو بیٹھ کے زیارت کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو۔ حرم کے اندر تصویر لینا، اندر لو یا باہر لو، تصویر لینے پہ لعنت ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ عمرہ کیا ہے اور سر سے بال کٹا چکے تھے اور دوبارہ عمرے میں نہیں کٹائے، دم پڑ گئی، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اس طرح پھرواؤ، جب تک نہیں پھرواؤ گے آپ احرام میں ہیں۔ احرام چادروں کا نام نہیں ہوتا۔
میں نے حالت احرام میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ ہم مکہ سے مدینہ منورہ گئے، ہمارا سامان نہیں آیا تھا، ہم نے واپسی پہ احرام نہیں باندھا، عمرہ کرو اور دم بھی ادا کرو، یا فوراً میقات پہ جا کے عمرہ کر لو، یعنی مدینہ شریف دوبارہ چلے جاؤ یا طائف چلے جاؤ، عمرہ کر لو تو دم نہیں پڑے گا۔ صابن سے ہاتھ دھونے میں کچھ نہیں ہوتا، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ صبح کی نماز فرض جماعت کے ساتھ میں نے پڑھ لی، 2 رکعت سنت جو تھی وہ میں نے نماز کے بعد پڑھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو، لیکن اگر کوئی فجر کے بعد بھی پڑھ لے تو ادا ہو جاتی ہے۔ اگر میں عمرہ کر رہا تھا، احرام کے نیچے دوسرا تولیہ بھی باندھا ہوا تھا، کوئی بات نہیں۔ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، ائمہ 4 کا اتفاق ہے، اور عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث محمد مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، لیکن دعا کرو اللہ ہمیں بچائے۔ اگر طواف کے پہلے 3 چکروں میں وضو ٹوٹ گیا، جب بھی ٹوٹ جائے چھوڑ دو، وضو کرو پھر پورا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ظہر اثر میں مطاف خالی ہوتا ہے، لیکن امام کے پیچھے بھی صفیں موجود ہوتی ہیں، اور جو دور ہیں ان کو بھی صفیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو نماز ہو جاتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ اتصال ہو۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان نے کالی مہندی لگانے کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ کس مولوی صاحب نے فتویٰ دیا؟ نام تو لے رہا، ایسے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بدنام مولویوں کو کر رہے ہو۔ کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 100 عمرہ بھی کرو تو جائز ہے، لیکن حنابلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر عذر تھا، ضرورت تھی، نہیں کر سکا تو کرے ورنہ نہ کرے۔ آپ طواف اپنے لیے کیا کریں، دوسروں کے لیے نہ کیا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ طواف جب ہم ختم کریں گے، آخری اشارہ کریں گے تو پھر بسم اللہ نہیں کہیں گے، بس اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ اللہ اکبر تو شروع میں ہوتا ہے، بسم اللہ ہمیشہ شروع، یہ نہیں کہ ہر دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں نے دبئی سے آیا ہوں 2 دن کے لیے، میری بیوی حیض کی حالت میں ہے، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، لازم عمرہ بھی اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔